जमात तीसरी के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, जो मौजू मैंने आज चुना है, उसका नाम है हमारा वतन। प्यारे बच्चों, आप अपने बुक में सीधे हमारा वतन जो नज़म है, सबक जो आज मैंने चुना है, आप अपनी बुक पर सीधे इस पेज पर जाओगे जिसमें हमारा वतन लिखा है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ोगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी, ये हमारे मुल्क का नक्शा है। पूरी तरह से आप अपनी बुक पर भी देख सकते हो और यहाँ भी पर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारे मुल्क यानी कि हिंदुस्तान का नक्शा है, इसको आप बखूबी जानते हो। तो अपने वतन के लिए मैं आप लोगों को आज जो नारायण चक बस्त ने जो नाज़म लिखा है हमारा वतन जिसका नाम है, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं आज थोड़ी सी जानकारी दूंगी और पहले मैं इसको पढ़ूंगी तो आप भी मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो इस नाज़म में जो पहले कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो बुक के ऊपर है, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जो बुक के ऊपर है, ऊपर वाले पेज पर जो ये जो लफ्ज़ है यानी कि जिनको हम अल्फाज कहते हैं, उनकी मैं पहले आप लोगों को मीनिंग बताऊंगी ताकि आगे नज़म को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर आप लोगों को पहला अल्फाज नज़र आ रहा है वो है फुलवारियाँ। क्या है? फुलवारियाँ। फुलवारियाँ का मतलब होता है बागीचा, बाग या चमन की जमा भी हम कह सकते हैं या फुलवारी की जमक भी हम कह सकते हैं। दूसरा है आँखों का तारा, तो इसका मतलब है बहुत ही प्यारा। प्यारे बच्चों, तीसरा जो यहाँ पर अल्फाज है वो है ज़िंदगी की बहार, यानी कि ज़िंदगी की खुशी या ज़िंदगी की रौनक भी कहा जा सकता है। काली घटा है यहाँ पर, तो काली घटा आप लोगों को पता है, काली घटा हम काले बादल को कहते हैं। क्या? काली घटा हम काले बादल को कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस नज़म में आप लोग देखोगे इसमें इन अल्फाजों की मतलब अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है। इनका माने जो मैंने आप लोगों को बताया है आप लोगों ने अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलो आप भी मेरे साथ ये नज़म पढ़ोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो उसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे और फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का ज़ोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। उसी से है ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। प्यारे बच्चों, मैं इस नज़म की जो मीनिंग अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इससे पहले कि आप लोग इस को याद रखोगे कि ये जो नज़म जो मैंने पढ़ी है आप लोगों के साथ, ये ब्रिज नारायण चक बस्त ने लिखी है। आप लोग पूरी तरह से ध्यान दोगे अपने बुक की तरफ, वहाँ पर आप देखोगे लास्ट में ब्रिज नारायण चक बस्त ने ये नज़म लिखी है। प्यारे बच्चों, ये जो हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, प्यारे बच्चों, इस ब्रिज नारायण चक बस्त ने जो अपने मुल्क यानी कि आप लोगों को पता है हमारा जो हिंदुस्तान है वो हमारा वतन है।
تو اس میں اپنی مطلب تعریفوں میں اس کو یہ لکھا ہے کہ سچ میں یہ بہت ہی پیارا وطن ہے، ہمارا جو ملک ہے بہت ہی خاص ہے، بہت ہی پیارا ہے، اس سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں، یعنی کہ اپنے وطن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہندوستان ہی ہمارا وطن ہے کیونکہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں۔ تو ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، یعنی کہ ہم اتنا محبت اپنے وطن سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے۔ یہ برج نارائن چکبست اس نظم میں کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ پھل پھول پودے وہ پھلواریاں، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اس نظم میں اپنے وطن کی تعریفوں میں برج نارائن چکبست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں مختلف قسم کے مطلب درخت پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کون سی نعمت ہے جو ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ پھل، وہ پھول، وہ باغیچے، وہ پھلواریاں، وہ پیڑ، وہ پودے، ہر ایک چیز کو مطلب وہ اپنی نظم میں ان کی تعریفیں کرتا ہے، یعنی کہ اگر ان نعمتوں کو ہم دیکھیں گے تو بس اپنے ملک میں پائے جاتے ہیں ایسی نعمتیں۔ تو ایسے میں وہ اپنے جو وطن کی تعریفیں کر رہا ہے، ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، یعنی کہ جب ہمارے ملک میں جب ہوا کی لہریں ایسی آتی ہے، جب درخت ہلتے ہیں، درختوں کی شاخیں ہلتی ہے، ہلنے میں جو پتے ایک دوسرے سے ایسے ملتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے سے چومی لیتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بچوں، یعنی کہ اپنے وطن کے تعریفوں میں برج نارائن چکبست یہ کہتے ہیں کہ جب ہوا کی لہریں آتی ہے ہمارے وطن میں تو ہمارے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ان میں جو پتے ہوتے ہیں وہ ایسے لہراتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کا منہ چومتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے جیسے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، وہ برسات کی ہلکی ہلکی فوار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، یعنی کہ یہاں پر وہ ساون کا مہینہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کو ہم برسات بھی کہتے ہیں، اس میں جب پہلے کالے بادل چھاتے ہیں آسمان پر، پھر وہ دھیرے دھیرے وہ برسات ہوتی ہے، پھر بارش پڑتی ہے، اس بارش کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے جس کو ہم برسات کہتے ہیں۔ وہ بارش کچھ ہی لمحے کے لیے ہوتی ہے مگر اتنی خوشگوار ہوتی ہے، اتنی مطلب دل پسند ہوتی ہے کہ ہر ایک اس میں خوش ہوتا ہے۔ ایسی برسات میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بارش کا پڑنا تو لوگ اس میں بہت ہی انجوائے کرتے ہیں۔ تو ایسے میں اس شاعر نے اس نظم میں اپنے مطلب جو ملک کی جو تعریفیں کی ہے، برسات کی جو تعریفیں کی ہے، ساون کی جو تعریفیں کی ہے کہ یہ بس اگر ہے تو ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے۔ وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل میں مور، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، یعنی کہ یہاں پر پھر سے شاعر ہمارے باغوں میں کوئل پائے جاتے ہیں، جنگل میں مور ہوتے ہیں، یہ بس اگر ہے تو ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے ہندوستان میں ہیں۔ وہ گنگا کی لہریں، یعنی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گنگا ایک بہت ہی بڑا دریا ہے، وہ جمنا کا زور، یعنی کہ جب اس میں پانی کی لہریں اٹھتی ہے تو الگ انداز ہوتا ہے ان کا، اس میں اتنی مطلب وہ کتنا خوشگوار ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جنگلوں میں کوئل پائے جاتے ہیں، ہمارے جنگل میں مور پائے جاتے ہیں، اگر یہ سب چیزیں ہے تو یہ ہے بس ہمارے ملک میں۔ اسی سے ہے زندگی کی بہار، وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، تو اسی سے ہماری زندگی کی خوشیاں ہے، جو ہمارے ملک میں اتنے سارے نعمتیں ہیں، اتنا سارا ہے جس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، تو اسی سے ہماری زندگی کی رونق ہے۔ یہ جو ہمارا وطن ہے، یہ جیسے یہ ہمیں اتنا پیارا ہے، یہ ہمیں اتنا پیار دیتا ہے،
اتنا کچھ جو ہمارے وطن میں پایا جاتا ہے، تو ایسے میں ایسا پیار ہمیں اپنے وطن سے مل رہا ہے جیسے اپنی ماں ہمیں پیار کرتی ہے۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ان چیزوں کو، اس سبھی نظم کو ہم نے پڑھ کے یہی دیکھا ہے کہ سچ میں ہم اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس نظم کو آپ گھر میں پڑھو گے، یاد بھی کرو گے، زبانی بھی یاد کرو گے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو سمجھو گے۔ میسیج کیا ہے؟ بس میسیج یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار ہے، ہمیں اپنے وطن سے پیار کرنا بھی چاہیے۔ تو ایسے میں آج کے لیے اتنا کافی ہے پیارے بچوں۔ کل میں دوسرا موضوع لے کر آ جاؤں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔